اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمْعَهَا أَغْمَزَ فِي مَطَالِبِهَا وَأَخَذَهَا مِن مُسَرِّحَاتِهَا وَمُتَشَابِهَاتِهَا قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا۔ ناظرین کرام کا سامنے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 144 کا حصہ دوم آپ حضران کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے خدا، نبی اور انسان کی خلقت اور فرشتوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ملک فرماتے ہیں اس خطبے کا حصہ دوم کہ اور اپنے کمائے ہوئے مال و سامان کو یاد کرتا ہے۔ اب انسان کے بارے میں ایسا نہیں کہ جس کو حاصل کرنے میں وہ حق اور ناحق کی طرف چشم پوشی کرتا رہا تھا، اور جسے واضح اور جائز طریقے سے اور مشکوک و غلط طریقوں سے بلا تکلف حاصل کرتا چلا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب ان اموال کو جمع کرتے رہنے کا نقصان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اور اسے ان اموال سے جدائی ہو جانے کا یقین ہو چکا ہے، اور اب وہ اموال اس کے بعد کے لوگوں کے پاس رہ جائیں گے اور وہ اس کے مال سے عیاشی کریں گے اور خوب کھل کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس کے ناجائز طریقوں اور محنت و مشقت سے جمع کی ہوئی اموال اور دوسروں کے ہاتھ میں بلا محنت آ گئے، اور اس کا گناہ اور ذمہ داری و جواب دہی اس کے کاندھوں پر رہ گئی، اور وہ بد نصیب شخص اس مال کی وجہ سے ایسا رہن و قیدی ہو کر رہ گیا کہ اب چھوٹ نہیں سکتا۔ چنانچہ اب وہ موت کے وقت ندامت اور پشیمانی کے عالم میں اس مصیبت پر اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور حکم موت جاری ہے، اور ساری عمر جن چیزوں اور جن کاموں میں دلچسپی لیتا رہا اب ان سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور اب یہ تمنا کرتا ہے کہ جو لوگ اس مال و دولت کی وجہ سے اس کے مد مقابل رہ کر رشک و حسد کرتے رہے، کاش وہی لوگ ان اموال کے مالک ہوتے اور اس کی جگہ انہی پر یہ آفت طاری ہوتی۔ بہرحال موت کا عمل برابر اس کے جسم پر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں کو بھی موت نے اپنے لپیٹ میں شامل کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے عزیز و اقربا کے سامنے بدستور اس حالت میں پڑا رہتا ہے کہ نہ زبان سے بات کر کے انہیں کچھ بتا سکتا ہے اور نہ ان کی تکلیف بھری باتیں ہی سن سکتا ہے، صرف آنکھیں ادھر ادھر گھماتا ہے اور حسرت و یاس سے اس کے چہروں کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زبان کا حرکت کرنا تو دیکھتا ہے مگر زبان سے نکلنے والے کلام کو سن نہیں سکتا۔ پھر موت نے اس پر بھرپور حملہ کر دیا اور اس کی آنکھوں پر بھی اسی طرح قبضہ کر لیا جس طرح کانوں پر قبضہ کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے نکل گئی اور اس کی مردار لاش اس کے اہل و عیال میں پڑی رہ گئی۔ اب اہل و عیال کو اس سے وحشت و گھبراہٹ ہونے لگی اور وہ اس کے قرب سے دور رہنے میں کوشاں ہو گئے۔ وہ اب نہ رونے والوں کی مدد کر سکتا ہے اور نہ ان کی پکار و فریاد کا جواب ہی دے سکتا ہے۔ پھر اسے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں زمین میں اس کی قبر بنانا ہوتی ہے، اور اسے اپنے آئندہ اعمال سے دوچار رہنے کے لیے قبر کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جس کی ملاقات سے منقطع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کتاب کے بیانات اپنی حد پر پہنچ جائیں گے اور اللہ کے احکامات اپنے نتائج اور تقدیرات کو مرتب کر چکیں گے اور اولین مخلوقات سے آخر والے ملحق ہو جائیں گے، اور اللہ نے
جو ارادہ اور مقصد محفوظ رکھ کر کائناتی تخلیق کی تھی وہ مقصد سامنے آ جائے گا، جیسا کہ تخلیق کو جدید طرح سے جاری کرنا، آسمانوں کو حرکت میں لا کر شگافتہ کرنا اور زمین کو ہلا ہلا کر اس کی صورت کو بدلنا اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر بکھیرنا اور چورا کر ڈالنا اور اپنے جلال کی ہیبت و خوف سے پہاڑوں کو آپس میں ٹکرانا، اور اللہ زمین کے اندر دفن تمام انسانوں کو باہر نکالے گا اور انہیں سڑگل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد نئے سرے سے تیار کر دے گا اور پراکندہ اجزاء کو مجتمع کر کے اس کی اپنی اپنی صورتوں میں اٹھائے گا تاکہ ان میں تمیز و شناخت کی جا سکے اور اس کی پوشیدہ اعمال اور خفیہ حرکتوں پر ان سے باز پرس کی جا سکے، اور انہیں دو گروہ میں بانٹ دے گا تاکہ ایک گروہ کو انعام عطا کرے اور دوسرے گروہ سے انتقام لے۔ چنانچہ اطاعت شعار لوگوں کو اپنے قریب رحمت والے گھر میں ٹھہرائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھے گا۔ اس گھر میں منزل کرنے والے پھر کوچ نہیں کرتے اور وہاں ان کے حالات بدلتے نہ رہیں گے اور نہ انہیں خوف و وحشت کا سامنا ہوگا، اور نہ اس جگہ ان کے اندر خامیاں پیدا ہوں گی، نہ بیماریاں آئیں گی اور نہ وہاں خطرات و آفات کا سامنا ہوگا، اور نہ انہیں سفر و منزلیں طے کرنا پڑے گی، اور سرکشی و نافرمانی کرنے والوں کو بدترین مقام میں ٹھہرایا جائے گا اور ان کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا جائے گا اور ان کے پیشانیوں کو ان کے پیروں کے قریب رکھنے کا انتظام کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو تارکول سے بنی ہوئی شلواریں پہنائی جائیں گی اور انہیں آتشیں کرتے پہنائے جائیں گے اور ایسے عذاب میں رکھا جائے گا جس کی گرمی شدت اختیار کرتی جائے گی، اور اس جگہ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، وہ ایسی آگ میں جل رہے ہوں گے جس کے شرار بلند ہوں گے، آگ بھڑکنے کی آوازیں بلند ہوں گی، شعلے لپٹے مار رہے ہوں گے، ہولناک چیخیں بلند ہوں گی۔ اس عذاب میں قیام کرنے والا نکل نہ سکے گا اور اس کا قیدی بدلہ دے کر چھوٹ نہ سکے گا اور نہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ سکے گی۔ اس گھر کی کوئی عمر مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹ جائے، اس قوم کی عمر مقرر نہیں ہے جو ختم ہو جائے، یعنی جنت اور جہنم دائمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کے بارے میں امیر المومنین نے اس خطبے کے حصے میں فرماتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ نے دنیا کو حقیر جانا اور اسے کم تر شمار کیا، اس کی توہین کی اور قابل بے عزتی ٹھہرایا، اور یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں جو بزرگی دی ہے اس کے حساب سے اللہ نے دنیا کو ان کے لیے شایان شان نہیں سمجھا، اور اس کی تحقیر و توہین کرنے کے لیے دوسروں کی نظر میں دنیا کو پسندیدہ کر دیا۔ چنانچہ آن حضرت نے دل کی گہرائی کے ساتھ دنیا سے منہ موڑے رکھا اور اپنی ذات کے اندر دنیا کے ذکر کو موت کی نیند سلا دیا، اور ہمیشہ یہ پسند کرتے تھے کہ دنیا کی زینتیں اور آرائشیں ان کے سامنے نہ آنے پائیں تاکہ وہ اس سے کسی طرح کا تعلق قائم نہ کر سکے اور نہ اس میں رہنے کی تمنا کرے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے عذرات اور بہانہ بازی کو ختم کرنے کا سامان پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے اپنی امت کو ڈرانے والے کی پوزیشن میں نصیحت کی تھی اور خوشخبری سنانے والے کی پوزیشن میں جنت کی طرف دعوت دی تھی۔ ہم سارے نبوتوں کا شجرہ ہے اور ساری رسالتوں کی منزل ہے، اور ہم پر مسلسل ملائکہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور علوم خداوندی
کی کانے و خزانے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کے سرچشمے ہیں۔ ہمارا مددگار اور ہمارا چاہنے والا ہر وقت رحمت نازل ہونے کا منتظر رہتا ہے، اور ہمارا دشمن اور ہم سے بغض رکھنے والا ہر وقت اللہ کے عذاب و دبدبے کا منتظر رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔